جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک تو سویا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تسبیح و تحمید اور حضور پر نور شافی یوم النشور نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم فخر عرب و عجم آفتاب خدا مالک ملک خدا موتی جملہ عطا احمد مجتبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دوستان محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے بیان کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی، اس کے بعد ہم سب کو سننے سمجھنے اور پھر اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ سیام کی آمد ہے، ماہ قرآن کی آمد ہے، ماہ مہمان کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان المبارک کی آمد کا ہم احترام کیسے کریں؟ استقبال کہتے ہیں کسی مہمان کے آمد پر اس کا احترام کرنا۔ جس طرح آپ کے ہاں کوئی مہمان آنا ہوتا ہے، بسا اوقات آپ اپنے مہمان کا احترام اور انتظار اپنے گھر سے باہر نکل کے کرتے ہیں، اور آنے والے کی راہ کا انتظار کرتے ہیں، نگاہوں کو راہ فرش کرتے ہیں، اور پھر مہمان کی حیثیت کے مطابق اس کو پروٹوکول، اس کا احترام کرتے ہو۔ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ شہر کے کسی مین چوک سے یا مین روڈ سے یا مین اڈے اور اسٹیشن سے لے کر آتے ہو ایک جلوس کی شکل میں، تو جس
حیثیت کا مہمان ہوتا ہے اسی حیثیت کا اس کا استقبال اور احترام ہوتا ہے۔ پھر مہمان میں بھی فرق ہے، آگے میزبان میں بھی فرق ہے۔ تو جس طرح مہمان میں فرق ہے اسی طرح میزبان میں بھی فرق ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی آمد ہے، ہم اس کا کیسے استقبال کریں؟ یا صحابہ کرام کا رمضان المبارک کے استقبال کا یا اس کے احترام کا یا اس کے انتظار کا کیا طریقہ تھا؟ امام الانبیاء فخر الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کس قدر انتظار فرماتے تھے؟ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس مہینے کی انتظار رجب کے مہینے سے شروع ہو جاتی، رمضان سے 2 مہینے پہلے آپ اس مہینے کا، ماہ صیام کا، ماہ قرآن کا انتظار فرماتے ہیں اور دعا سکھ لے گئی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت دے، وشعبان اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان اور آسان انداز سے ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں اس ماہ مقدس کی کس قدر عظیم فضیلت اور سعادت ہے کہ فخر الانبیاء امام الانبیاء سرکار دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے کا 2 ماہ پہلے انتظار فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ استقبال رمضان کے حوالے سے حضرت ابو یعلا تابعی ہیں، معروف ہیں، یہ صحابہ کرام کے معمول کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان المبارک کے مہینے کا اس قدر انتظار کرتے کہ 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار عالم رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرما۔ 6 مہینے پہلے، 6 دن کی بات نہیں، 6 مہینے پہلے صحابہ کرام یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتے، دن کا سیام ہوتا، رات کا قیام ہوتا، تلاوت قرآن ہوتی، ذکر اذکار ہوتا، حضور کا دیدار ہوتا، حضور پر درود و سلام کے نذرانے ہوتے، خوب عبادت کرتے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے، صدقات و خیرات کا خوب اہتمام کرتے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو پھر صحابہ 6 مہینوں تک یہ دعا کرتے، پروردگار عالم ہم اس مہینے کے حقوق ادا نہیں کر سکے، جس طرح اس ماہ مقدس میں عبادت کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے، تاہم جو عبادات ہم نے کی، تھوڑی عبادات جو ہم نے کی ہیں، 6 مہینوں تک صحابہ یہ دعا کرتے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو 6 مہینے دعا مانگتے، یا اللہ عطا فرما، مل جانے کے بعد، عطا ہو جانے کے بعد، رمضان المبارک کے مہینے کو پا لینے کے بعد پھر 6 مہینے
یہ دعا کرتے پروردگار عالم ہم اس ماہ مقدس کے حقوق ادا نہیں کر سکے، تاہم جو عبادات ہم نے کی ہیں اس ماہ مقدس میں، پھر 6 مہینوں تک یہ دعا کرتے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو گویا معلوم ہوا صحابہ کرام کا پورا سال رمضان المبارک کی یاد میں گزرتا، فقط پورا سال نہیں بلکہ ساری زندگی یاد رمضان میں گزارتے۔ تو یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا استقبال اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں رمضان المبارک میں ضرورت آتی ہیں، زیادہ ضرورت آتی ہیں، کھجوریں ہوگی اور ایسی چیزیں جو خراب بھی نہ ہوں، دیر پا رہنے تک خراب بھی نہ ہوں، جو ضرورت اشیاء میں سے ہوں، رمضان المبارک کے چاند نظر آنے سے پہلے ان کو خرید لیں۔ کیوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت یاد الہی میں بتا گزارے۔ رمضان المبارک کے مقدس سال، مقدس گھڑیاں اللہ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ گزاری جائیں۔ تو اس لیے اس کی تیاری کریں۔ باقی رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے ممبر پر چڑھنے لگے خطبہ دینے کے لیے، توجہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر بھی فرمایا آمین، جب تیسرے زینے پر تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر بھی فرمایا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی آداب کو بڑے غور سے دیکھتے، آپ کے الفاظ کو، آپ کے بیان کو، آپ کے ارشادات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے، ہماتن گوش ہو کر سنتے۔ جب خطبہ مکمل ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آج ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے جو ہمیشہ معمولا نہیں ہوتی تھی۔ تو اس استفسار پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا جبریل امین نے بد دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، رسوا ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ جبریل نے یہ بد دعا دی، اس پر میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے پھر بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی آئے اور پھر وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے پڑھا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر جبریل امین نے بد دعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاکت ہے اس کے لیے، رسوائی ہے اس کے لیے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور روزے نہ رکھے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، تو آپ نے فرمایا اس پر میں نے کہا آمین۔ اب غور فرمائیں، بد دعا کرنے والے جبریل امین ہیں، اس پر آمین کہنے والے امام الانبیاء ہیں، مسجد نبوی کا مقدس مقامات ہے کیا
اس دعا میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، ہر مسلمان کو والدین کا فرما بردار بنائے، اور آپ علیہ السلام کی ذات ببرکات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اس ماہ مقدس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابواب الرحمہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، یہ حدیث پاک بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، رب کی رضا کے لیے، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، فرمایا جو رمضان المبارک کی رات کو قیام کرے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی خاطر، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے پہلے گناہ معاف۔ ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کے اندر قیام کرے تو شب قدر کے قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کی آمد ہے، پہلے ہی اس کے لیے تیار ہو جائیں، روزہ رکھنے کے لیے، رات کو قیام کرنے کے لیے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے کے لیے۔ اور آج کے اس دور کے اندر جب کہ غریب، نادار، افلاس لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اس دور کے اندر صدقہ فطر روزے اول سے، یعنی پہلے روزے سے ادا کر دینا چاہیے۔ حساب لگا کر صدقات و خیرات کا خوب اہتمام کریں، چونکہ اس مہینے کے اندر امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرمائے گا، اور جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ مقدار کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ثواب کے اندر، نیکی کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہماری خوشنودی چاہتا ہے ہم اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، جو ہم سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔
ایک اور روایت بہت ہی عجیب و غریب ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ امام الانبیاء فخر الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جب بندہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، نیند کے عالم میں ہوتا ہے، محب خواب ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اس بندے کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، اٹھو اے سونے والے، جاگ جا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں. ملائکہ یہ اعلان کرتا ہے. بندہ جب اپنے بستر پر پہلو بدلتا ہے، کروٹ تبدیل کرتا ہے، تو فرشتہ دعا کرتا ہے. پھر جب بندہ بیدار ہو کے اٹھتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، تو اس بندے کے لیے وہ بستر جس پر سویا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کو قیامت والے دن جنت کے اعلیٰ بچھونے عطا فرما. پھر جب بندہ اٹھ کر چل پڑتا ہے، اپنے جوتے پہنتا ہے، روایات میں آتا ہے اس بندے کے لیے جوتے دعا کرتے ہیں، کریم رب اس کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما. پھر جب بندہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، تو وضو والا برتن، مشکیزہ، کوزہ، جو بھی برتن ہوتا ہے، جس برتن کے اندر پانی ہوتا ہے، وہ برتن دعا کرتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کے زندگی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اور پھر بات ختم نہیں ہوئی. وضو کر کے بندہ جس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے، نفل کی ادائیگی کے لیے، تہجد کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جس جگہ پر، جس زمین کے ٹکڑے پر نماز ادا کرتا ہے، وہ زمین کا حصہ، وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، کریم رب اس کے گناہ کو معاف فرما. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندے، گناہوں پر معافی مانگنا تیرا کام تھا، تیرے گناہوں کو معاف کرنا میں خدا وحدہ لا شریک کا کام. اونچی آواز سے کہہ دے رمضان المبارک کی آمد ہے. آج ہی اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، آج ہی اپنا حلیہ بدلیں، آج ہی اپنے ارادوں کو تبدیل کریں کہ رمضان المبارک کا مہینے کی آمد ہے. کتنے دوست تھے جو گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں تھے، ابھی نہیں ہیں. اور پھر رمضان المبارک کا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے. رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے. مگر میں پہلے ہی تمہیدی طور پر یہ بات عرض کر چکا ہوں، مہمان کی قدر والا میزبان کرتا ہے. جس کے دل میں رمضان کا مقام ہے، احترام ہے، اس کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا کیا مقام ہے. جس کو خوف ہو کہ ہم نے مرنا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمارے لیے تحفے لے کر آتا ہے، مغفرت کا تحفہ لے کر آتا ہے، بخشش کا تحفہ لے کر آتا ہے، رحمت کا تحفہ لے کر آتا ہے، برکت کا تحفہ لے کر آتا ہے، اور یہ تو صبر کے تحفے لے کر آتا ہے، غمخواری کے تحفے لے کر آتا ہے. پھر رمضان المبارک تو بار بار آتا رہے گا. میرے اور آپ کا معلوم نہیں کہ ہمیشہ ہم رہیں یا نہ، ہمیں آئندہ نصیب ہو یا نہ ہو رمضان المبارک کا مہینہ. اسی لیے رمضان المبارک کی آمد ہے.
آج سے اپنے حلیوں کو تبدیل کریں، آج سے اپنی کیفیت اور روٹین کو تبدیل کریں۔ ارادہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی برکات، خیرات، رحمتیں کیا ہیں، تو یہ میری امت یہ تمنا کرے کہ رمضان المبارک کا مہینہ فقط ایک مہینہ نہ ہو بلکہ پورا سال ہی رمضان المبارک ہو۔ تو آج سے اس کی تیاری کر لیں، آج سے اپنے حلیوں کو تبدیل کریں، آج سے پختہ عزم اور ارادہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ارادے پر بھی بندوں کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ علماء کرام نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ عابد صاحب، ایک چوروں کا قافلہ کسی شہر میں چلا گیا، بڑا عجیب واقعہ ہے اور سبق آموز واقعہ ہے۔ آج سے رمضان المبارک کی تیاری کریں، اپنے حلیوں کو تبدیل کریں، سر پر امامہ ٹوپی پہنے، نمازی والا حلیہ بنائیں، نیک صلحہ والا حلیہ بنائیں، نیک لوگوں کے اندر شمار ہونے کی کوشش کریں۔ آج کے ارادے پر اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ بہرحال چوروں کا قافلہ ایک شہر کے اندر پہنچ گیا۔ شہر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کر دیا، سر کے اوپر جناب والا رومال یہاں تک اور ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح۔ کچھ 6-7 آدمی تھے، بیٹھ گئے ایک جگہ پر، جو بھی آتا جاتا کون ہے جی؟ اللہ والے، ذکر و فکر کرنے والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور اپنے کرتوتوں کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہوا اس طرح کہ ان دنوں میں حاکم وقت جو تھا اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ بڑے بڑے حکیم آئے، طبیب آئے، معالج آئے، سب نے جواب دیا، انکار کر گئے۔ بادشاہ سے کہا کسی اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، کوئی اس کو دم کرواؤ، کوئی کلام پڑھاؤ، دوائی اس کے لیے نہیں ہے۔ خیر بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس کا ایک بیٹا تھا، 7 بیٹیاں تھیں، اب بیٹا جا رہا ہے۔ جب بادشاہ پریشان ہوا تو رعایا میں سے ایک آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے شہر کے اندر اللہ والوں کا گروہ آیا ہوا ہے، اللہ والوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا بہت اچھا، کہاں ہے جماعت؟ وہ بتایا گیا کہ فلاں کونے پر ہے، شہر کے، محلے کے، آبادی کے۔ خود بادشاہ چل کر آیا، وہ جو چوروں کا گروہ تھا، بظاہر کیا بنے ہوئے تھے؟ اللہ والے، دراصل حقیقت میں وہ چور تھے۔ بادشاہ ان کے پاس آ گیا، بادشاہ نے کہا تم نیک لوگ ہو، تم متقی لوگ ہو، میرا بیٹا بیمار ہے، جو طبیب لوگ ہیں، حکیم لوگ ہیں، انہوں نے مجھے جواب دے دیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تم میرے لیے آپ دعا کریں، میرے بیٹے کے لیے اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اب آپ توجہ فرمانا، بادشاہ جب آیا تو جو چوروں کا سردار تھا نا، اس نے اپنے رومال کو اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا، چہرے کو چھپا لیا، ساتھیوں سے کہا ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو۔ دعا کس طرح کرنے لگا؟ پروردگار عالم، تو ہمارے کرتوتوں کو جانتا ہے، ہم اللہ والے تو نہیں ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم بد کردار لوگ ہیں، ہم لٹیرے ہیں، ہم چور ہیں، چوراہے ہیں، مگر یہ نیک ارادہ لے کر آیا ہے ہمارے حلیے کو دیکھ کر۔ نہیں بات سمجھے؟ ہمارے حلیے کو دیکھ کر آیا ہے، یہ نیک ارادہ لے کر آیا ہے ہمارے حلیے کو دیکھ کر، ہماری شکل و صورت کو دیکھ کر، ہماری وضاقتہ کو دیکھ کر۔ پروردگار عالم تو ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، ہمارے معاملات کی طرف نہ دیکھ، ہمارے کردوت کی طرف نہ دیکھ،
परवरदिगार आलम, हमने हुलिया तो नेक लोगों का बनाया हुआ है, नेक लोगों के हुलियों के लाज रख दे। नेक लोगों का जो हुलिया है करीम राधे, इसकी लाज रख दे, इसके बेटे को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह ताला की शान, ये चोरों का सरदार दुआ कर रहा है, उसके काफले वाले उस पर आमीन कह रहे हैं। इसी असना में दौड़ता हुआ आदमी आया, बादशाह सलामत परेशान ना हो, क्यों? आपका बेटा 4 पैसे पर पड़ा हुआ था, अभी अभी उसने 4 पैसे छलांग लगाई, घर के सिर के अंदर दौड़ रहा है, ठीक हो गया है, सेहतमंद हो गया है। और बादशाह का जब बेटा तंदुरुस्त हो गया, हाकिम वक्त ने हुक्म दे दिया, जो उस वक्त का सिक्का था, रकम थी, दिनार थे, अशरफियां थी, दिरहम थे, जो भी थे, बादशाह ने कहा सब खजाना उठा कर लाओ, इन अल्लाह वालों के आगे रख दो। सारा सिक्का उठा कर लाया गया, ढेर लग गया। जब रकम का ढेर लग गया, चोरों का जो सरदार था अपने साथियों से कहने लगा, मैं तौबा करने लगा। नहीं है इस समय, कहने लगा मैं तौबा करने लगा हूं। साथियों ने पूछा क्या खौफे खुदा आ गया है? कहने लगा नहीं, खौफे खुदा नहीं आया, उसकी अदा आ गई है, उसकी अदा आ गई है। क्यों तौबा करता है, क्या मामला है? कहने लगा देखो, हमने नेक लोगों की नकल उतारी थी, उसने इतना अता फरमा दिया है। हुलिया हमने अपनाया नेक लोगों का, अल्लाह वालों का हुलिया अपनाने पर मालिक ने इतना अता फरमा दिया है। अगर हकीकत में हम नेक बन जाएंगे तो मालिक कितना अता। तो आज इसे रमजान और मुबारक की तैयारी करें, अपने कुलूब व अज़हान को साफ करें और रमजान मुबारक का इस्तकबाल रोजों से करें। फिर रमजान मुबारक के महीने को पाएं, पुरअज़म हो जाएं, दिन का सियाम हो, रात का क़याम हो, और जो जरूरी काम है वो रमजान मुबारक की आमद से पहले निपटा लें, ताकि रमजान मुबारक के मुक़द्दस अय्याम, मुक़द्दस घड़ियां याद इलाही में गुजारने की बंदा सादत हासिल कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस